معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہماری تاریخ میں، ہماری ہسٹری میں ایک بڑا خوبصورت نام، ایک بڑا پیارا نام جناب حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، پوری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہو کر ہی مرا، یعنی کلمہ طیبہ پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اللہ رب العزت مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو دنیا میں نکاح نہیں کیا، تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات گزر گئی، آپ نے دعا کی مگر آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ دوسری رات پھر آپ نے دعا کی مگر آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ تیسری رات آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے خواب دیکھا کہ کالے رنگ کی ایک عورت جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کی رہنے والی تھی، یعنی حبشہ دیس کی رہنے والی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کی نماز کا وقت تھا، آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو بڑا پرزور استقبال کیا۔ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بیٹھا کر پوچھا، حضرت بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کیا یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا ہوا، اس سے کوئی مل نہیں سکتا کیا؟ لوگوں نے کہا، حضور وہ دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضور کام ہی ایسا کرتی ہے، جب کوئی رو رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور جب کوئی ہنستا ہے تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور اجرت پر یعنی پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، حضور آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں، عصر کے بعد وہ آ جائے گی، آپ ملاقات کر لیجئے گا۔ جناب حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے؟ آپ نے پوچھا، وہ عورت کس سمت گئی ہے؟ میمونہ ولید کدھر گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل کی طرف گئی ہے، مگر جنگل بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ دردناک ہے، آپ جنگل کی طرف نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے جنگل کی طرف ابھی جانا ہے۔ آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، حضور اس طرف گئی ہے۔ جب جناب حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل پہنچے تو آپ نے دیکھا واقعی جنگل بہت زیادہ خطرناک تھا، بہت ہی زیادہ دردناک تھا، بہت ہی زیادہ بھیانک تھا، جانوروں سے بھرا ہوا تھا، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی رہتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ عورت اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی تھی۔ شیروں نے ابھی اس کی بکریوں کو کھایا تک نہیں تھا، اتنے درندے ہیں سارے، اگر مل کر حملہ کر دیں وہ اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ پہلا منظر یہ تھا کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، نوافل کی نماز ادا کر رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا لوگوں سے کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی تھی، لیکن میمونہ سارا دن بکریاں نہیں چراتی تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں لگی رہتی تھی۔ دوسرا منظر کیا دیکھا؟ دوسرا منظر یہ تھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی، پھر بکریاں کون چرا رہا تھا؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رہتی، کہیں ادھر جاتی ہیں، کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگ جاتی، بکریوں کی فطرت ہوتی ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتے، لیکن کچھ نہیں کہتے۔ آپ فرماتے کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا، حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے عبداللہ بن زید، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں نے میمونہ سے کبھی ملاقات نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میمونہ نے مجھ سے کبھی ملاقات کی تھی، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اے میمونہ، میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، تمہاری ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، تم نے میرا نام کیسے جان لیا؟ تو میمونہ ولید کہتی ہیں
اے عبداللہ سنیے، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا تھا، اسی اللہ نے رات کو مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو شیروں کی غذا ہے، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیسا ماجرا ہے؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔